ہم یہ بڑے تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جن حقوق کے لیے اس ملک میں لڑ رہے ہیں وہ حقوق ہمارے آئین کے عطا کردہ حقوق ہیں، وہ کوئی IMF کے یا امریکہ کے عطا کردہ حقوق نہیں ہیں۔ ہم ان حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں جو بنیادی انسانی اقدار پر مبنی ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تمام حقوق اکٹھا ہونے کا حق، آواز بلند کرنے کا حق، ریلی نکالنے کا حق، یہ تمام حقوق ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ماتحت غلام ہیں جو غداری کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بطور انسان بنیادی حقوق ہیں، لیکن جب باہر کی دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے تو ہو جاتے ہیں، ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں وہ مروب ہو جاتے ہیں، اور باہر کی جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں نگاہ ہے وہ کام کرتی ہے جو ملک کے اندر رہتے ہوئے جب ہم آواز بلند کرتے ہیں، عدالت میں بلند کریں یا ہم کسی چوراہے پہ بلند کریں تو اس کو نہیں سنا جاتا۔ تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی بنیادی اقدار کے ساتھ خود کھڑے نہیں ہوتے۔ جب ہمیں خدشہ ہو کہ ہمارا کوئی پیسہ رک جائے گا یا ہماری کوئی برآمدات جو ہیں یورپین یونین کی جانب ان میں کوئی خلل آئے گا تو ہم کہتے ہیں کہ اقدار بڑی اچھی ہیں، ہم ان کو بحال کریں گے، ورنہ ہم نہیں کرتے۔ تو اس ملک میں اس وقت جو فسطائیت کا عالم ہے، جو خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے، اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اس وقت اس ملک میں میلٹ ڈاؤن ہو چکا ہے ہمارا آئینی نظام، یعنی کہ آئینی نظام ہمارا پگھل چکا ہے۔ صرف وہ کالے حرف ہیں جو کتاب میں موجود ہیں۔ عملاً اگر میں باہر چلنا چاہوں آپ کے ساتھ تو دفعہ 144 لگ جاتی ہے۔ میرا جو آئینی حق ہے چلنے کا، آرٹیکل 15 آئین کا جو کہتا ہے رائٹ ٹو موومنٹ، ایک بنیادی انسانی حق ہے، اس کو مجھ سے سلب کر لیا جاتا ہے، میرے خلاف FIR کٹتی ہے۔ اگر میں آواز بلند کروں تو میرے خلاف کوئی اور مقدمہ بنتا ہے پیکا کے تحت۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے الیکشن میں یونین آئے یا کہیں اور سے کوئی ٹویٹ آ جائے کسی صاحب کی تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم بڑے اچھے بچے ہیں، ہم تو بنیادی حقوق کا احترام کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ وہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ وہی فسطائیت ہم پہ طاری کر دی جاتی ہے جو یہ سمجھا گیا ہے ہمارا مقدر ہے، ہم کوئی محکوم قوم ہے، ہمارا مقدر ہے کہ ہم پٹیں، ہم جیلوں میں جائیں، ہم پہ جھوٹے مقدمے بنے، ہم آواز بلند کر سکیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، ہم کھڑے بھی ہیں، ہم بولتے رہیں گے، ہم عدالت میں بھی بولیں گے، ہم سڑک پہ بھی بولیں گے، ہم ہر سطح پہ بولیں گے۔ انسانی حقوق کی پامالی کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوا کرتی، یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ ہم دنیا کے ہر فورم پہ بولیں گے۔ بالکل اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں پاکستان سے باہر بات کیوں کرتے ہیں تو کیوں نہ کریں، ہم عالمی جو ایک کنبہ ہے اس کا حصہ ہیں، ہم انسان ہیں۔ انسانی سطح پہ ہم ہر جگہ یہ کہیں گے کہ پاکستان میں انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل ایک جدوجہد ہے جو جاری رہے گی۔ IMF نے کیا کہا کیا سنا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم اپنی بات ہر ایک سے کریں گے کیونکہ ہماری بات حق سچ پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کوئی IMF کا پریشر ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تمام دنیا میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان اب دنیا کے ان 1-2 ممالک میں ہے جہاں سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنا ممکن ہے۔ یہ بھارت میں نہیں ہو سکتا، یہ افریقہ کے بیشتر ممالک میں نہیں ہو سکتا، یہ لاطینی امریکہ میں نہیں ہو سکتا، یورپ، امریکہ اور کینیڈا کو تو بھول ہی جائے گی۔ جہاں کسی بھی فرد کو مجھ پہ الزام لگے کہ میں نے سازش کی ہے، مجھے اٹھا کے آپ ایک کرنل صاحب کے سامنے ایک بند کمرے میں پھینک دیں اور ان کی مرضی ہے مجھے جو مرضی وہ سزا دیں، اس کے بعد کوئی اپیل بھی نہیں ہے کسی عدالت کے سامنے۔ تو ایک ایسا یہ نظام اس وقت ہمارے ملک میں قائم ہے جو بنیادی اقدار کی، ہمارے آئین کی مکمل نفی ہے۔ تو یہ کوئی بھی ادارہ دنیا کا، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی انسانی حقوق سے رابطہ رکھنے والی تنظیم اس کو برائی کہے گی، یہ اچھا معاملہ نہیں ہے۔ سر بتائیے گا USB کے اندر ایسا کون سا ریکارڈ ہے جس کو چیف جسٹس نے بھی کہا کہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہوئی ہے چیزوں کو سمجھنے میں؟ دیکھیں، یہ کہا گیا کہ گولی نہیں چلی، یہ کہا گیا کہ یہاں پہ کوئی شہادت نہیں ہوئی، تو وہ نام موجود ہیں، وہ تصاویر موجود ہیں، وہ جنازوں کی تصاویر موجود ہیں، وہ چھدے ہوئے جسم ان کی تصاویر موجود ہیں، کس قسم کی گولی لگی ہے وہ شہادت موجود ہے، میڈیکو لیگل کچھ رپورٹیں موجود ہیں، اگرچہ اکثر ہسپتالوں کے ریکارڈ کو تلف کیا گیا، تو بہت کچھ موجود ہے جس کو دیکھ کر کوئی ذی شعور یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہاں گولی نہیں چلی۔
कुत्ते शहरियों पर गोली नहीं चली, यहाँ पर जुल्म नहीं हुआ, लोग गुमशुदा हुए, लोगों को अगवा किया गया, 40-40, 50-50 दिन लोग गायब रहे। इंतज़ार पंजोता का मामला आपके सामने है, शिकस्ता आंखों के साथ, कटे फटे जिस्म के साथ वो वापस आए। तो ये सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है और अदलिया यहाँ बैठी है, मौजूद है, लेकिन क्या मदावा हमें मिल रहा है, क्या हमें अदालत से रिलीफ मिल रही है? ये तकाजा इमरान खान ने किया है, अदालत को कहा है कि आप देखिए कि जिस तरह से FIR'ें काटी जाती हैं, एक शख्स में 20-30 FIR'ें कट जाती हैं, एक मुकदमे से वो बरी हो तो आगे 18-19 मुकदमे और होती हैं। मेरे ऊपर ज़ाती तौर पे इस वक्त 18 फौजदारी मुकदमात कायम हैं। तो मकसद यही है कि फौजदारी निज़ाम को इस्तेमाल किया जाए हर उस शख्स की आवाज़ दबाने के लिए जो बोलता है, जो हक़ की बात करता है। तो ये तमाम मामला अदालत के सामने रख दिया गया है। अब देखते हैं अदालत अगर ये कहती है हम क्या करें, हम बेबस हैं, ये तो इंतज़ामिया का काम है, तो कहे वो। लेकिन हमने ज़मीर, कौम की ज़मीर को भी झंझोड़ा है इमरान खान ने, और अदलिया के ज़मीर को भी झंझोड़ा है। सर, रजब तैयब एर्दोगान साहब आ रहे हैं, तुर्की के सदर जो है पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, उस हवाले से PTI जो है वो कोई करेगी उनसे बात? उनके लिए इंतहाई अच्छे जज्बात रखते हैं, खैर सगाली के जज्बात रखते हैं, और हमारे जज्बात यकीनन उन तक पहुँचेंगे। अच्छा सलमान राजा साहब, अगर आप बैरूनी ज़राए पे इन्हिसार करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, हम बिल्कुल नहीं करते। IMF से बात करते हैं, हम हर एक से बात करेंगे, से बात करते हैं, तो ये हम कह नहीं सकते कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला नहीं, बिल्कुल नहीं। साहब, इमरान खान साहब 2 ख़त लिख चुके हैं, आप कह रहे हैं तीसरा ख़त लिखेंगे, ख़त पे ख़त लिखी जा रही है। बहुत अच्छी बात है, वो कौम के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं, वो मुकन्ना अदलिया इंतज़ामिया के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं, वो पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ बने हुए हैं। तो ये वो एक खुला ख़त लिखते हैं, ये ख़त बिल्कुल पहुंच जाता है जहां मकसद होता है इसको पहुंचाना। वो ये कह रहे हैं कि मैं और आप